السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ماما، خیریت سے آپ؟ ماما ایک سوال تھا آپ سے میرے کہ یہ جو آج کل مطلب اوپن کرتے ہیں نا، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ یہ کرتے سب ہیں، جو آرگن کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ جائز ہے کیا؟ یہ جائز ہے کیا؟ کیونکہ پہلے کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تو اتنی سب ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ کسی کو کوئی حادثے کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے جسم میں خون کم ہو جا رہا تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا آرگن فیلئر کی وجہ سے آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ویسا تو کچھ تھا نہیں پہلے، اب ہے یہ سب آرگن جیسا کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کوئی آرگن ڈونیٹ کر دیتے لوگ، بلڈ ڈونیٹ کرتے، یہ سب جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی بیوی ہر چیز کا حساب لیں گا۔ آپ اگر دو ہاتھ دو پیر لے کے آ رہی دنیا میں، ایک ہاتھ توڑ لے کے کوئی ایکسیڈنٹ کی طرف سے آپ کا ایک ہاتھ کٹ جا رہا چاہ رہے ہیں واپس، تو اللہ نے تو حساب لینے والا ہی ہے۔ تو یہ سب یہ جو آرگن ڈونیشن یا بلڈ ڈونیشن جو چل رہا ہے اچھا کیا سوال جائز ہے؟ ہے۔ ہمارے نوجوان بچے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پوچھتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنا تو شعور بچے کو آ گیا کہ یہ جسم، یہ جان، یہ زندگی ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لوٹانا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری مرضی میں نے خرید لی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ اگر تم میرے پہ ایمان لا رہے تو تم یہ سوچ لو کہ تم آج کے بعد اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بیچ دیا تم نے اپنے ارادے، تمہارا جسم بھی بیچ دے رہے ہیں، تمہارا مال بھی بیچ دے رہے ہیں، اور خود ہی بول رہا ذرا میری راہ میں خرچ کر کے تو بتاؤ۔ دیکھیں گے جب قیامت کے دن، جب شہداء آئیں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا جو ہے پیر کٹا ہوا، کسی کا جسم پھٹا ہوا، اللہ کی راہ میں ہوا نا، ظاہر بات ہے پھر وہ آن ڈیوٹی ہوا ہے تو پھر اس کے تو انعامات ملیں گے۔ اب آئیے ڈونیشن کے بارے میں، اس سلسلے میں آپ کو کوئی قرآن حدیث کی کوئی آپ کو ریفرنسز نہیں ملیں گے۔ یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ تو اب آپ اپنی طرف سے کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میری باڈی سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے پسینہ، میں آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو میرا شرابور ہو جاتا ہے، پسینہ سے میں شرابور ہو جاتا ہوں، میرے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ کے لیے میں نے آنسو نکالے، آپ کے لیے میں نے پسینہ نکالا۔ تو جو چیز ری پروڈکٹ ہو سکتی ہے، پھر سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ خون۔ اگر آپ کی باڈی میں سے کوئی پارٹ دیکھنا ہے تو کلیجی، گردے کے بارے میں ایٹ لیسٹ، یعنی صرف کڈنی کے بارے میں یہ احساس ہے کہ اگر آپ کی اولاد ہے، کوئی بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ میری اولاد ہے، میرا والد ہے، میری والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ایک کڈنی ڈونیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہاں ہم بیچ کے، خون بیچ کے اور یہ کر کے لوگ ڈرگس لیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ حرام ہے یقیناً۔ تو کلیجی ہے جو پھر سے بڑھ کے ریکور ہو سکتی ہے، تو اس کا ایک حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں اکثر لوگ۔ آنکھ ہے، لیکن آنکھ کو مرنے کے بعد اگر آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مٹی کا بنایا ہوا جسم ہے، یہ مٹی میں مل جانا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہاں، آپ اپنے ہاتھ سے چرپٹے لگا رہے ہیں، اکثر لوگ ہاتھ کاٹتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، تو یہ تو پھر آپ اپنے یعنی ناشکری کا اس کے پیچھے جذبہ ہے۔ یا تو یہ شہادت میں یہ چیز لاس ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اگر کر رہے ہیں، کسی کی جان بچ رہی ہے، تو اپنی آنکھیں آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اپنے پارٹس باڈی کے ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، اس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، اس میں آپ کو قرآن حدیث سے آپ کو کوئی ریفرنس نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اپنی عقل اور سمجھ پہ رکھا ہے کہ تمہاری نیت دیکھوں گا میں۔ جس معاملے میں میں وضاحت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں پیش کرتا، قرآن کی آیت نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں سمجھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات آپ کے اختیار پہ رکھی گئی ہے۔ چنانچہ نماز کے بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ امید ہے بیٹے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ڈونیشن میں وہ چیزیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں جو پھر سے ریکور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی بھی تو اللہ معاف کرے، صحیح بات ہمارے دل میں ڈالے۔ السلام علیکم۔